اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی۔ ہمارے ملک پاکستان، پڑوس کا ملک افغانستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کچھ قرآن حضرات تحریف قرآن میں انہماک کے ساتھ مصروف ہے۔ کراچی میں تو باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس میں اس ادارہ کو قائم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قرآن کی تحریف کیا جائے۔ میں کسی قسم کے لپٹ کے بغیر میں اس ادارہ کا نام بتاتا ہوں، جمعیت القرآن عالمگیر ٹرسٹ والی یہ چلا رہے بہادر آباد، اور ان کا مشن یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف جس کا نام ہے ضاد، اس کو ضاد پڑھایا جائے۔ اور اگر کوئی قاری ان کے ادارہ میں جاتے ہیں اور وہ غیر مغضوب علیہم الضالین والضحیٰ واللیل اذا سجی والضحیٰ المیزان اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان کے ادارہ میں ان کے لیے کسی جگہ میں ملازمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جب تک وہ ان کے طریقے کے مطابق اس کو اس حرف کو ضاد نہ پڑھا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے قرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کی آواز اور طرز پر تلاوت کرو۔ حضور نے آواز اور طرز، قرآن نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ آگے جا کر یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وبلسان عربی مبین۔ یہاں جا کر بتائیں مطلق عربی نہیں ہے بلکہ عربی مبین ہے، اور اس کی وضاحت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے فإنما یسرناہ بلسانک، اس قرآن کو میں نے آپ کی زبان میں آسان بنا دیا۔ پھر اس کے وضاحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں حضرت حذیفہ ابن الیمان نے اپنے قرارداد کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیے کہ قرآن کو بنیاد بنا کر جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، فتنہ پیدا ہو رہا ہے، آپ اس طرف توجہ دیں۔ انہوں نے مجلس شورا کا اجلاس بلا کر باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ عرب کے کسی بھی علاقائی زبان میں لہجہ میں بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جس کو صحابہ قرات کہا جاتا ہے نا۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن قریش کے لہجہ کے مطابق، قریش کے لغت کے مطابق تلاوت کی جائے گی، اور پھر انہوں نے اس فیصلہ کو نافذ کر دیا۔ اس وقت تو انہوں نے اپنے زمانہ میں قریش کے لہجہ کے مطابق 12 نسخہ قرآن کریم کا تیار کیا، 11 صوبوں میں بانٹ دیا، ایک اپنے پاس رکھا جو حضرت حفصہ کے پاس تھی، پھر آگے جانا۔ ہمارے علماء کرام ابھی جو یہاں تحریف کر رہے ہیں، انہوں نے جو ایک دلیل یہ دی ہے، انہوں نے کہا تم حضرت کیوں کہتے ہو، تم حضور کیوں کہتے ہو، تم مرض کیوں کہتے ہو، تم فرض کیوں کہتے ہو، اور تم جو نا رمضان کیوں کہتے ہو۔ لہٰذا جب تم ہر بات میں یہ اس طریقے سے بولتے ہو تو قرآن میں کون سی موت آ جاتی ہے، تم اس کو داغ کے طرح پڑھتے ہو۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہہ رہے یہ مخارج یا صوت، مخارج جو ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ضاد عربی حروف میں سے ایک مشکل ترین حرف ہے۔ میں کہوں گا یہ علماء کرام کو اور قرآن حضرات کو اس طرح میں متوجہ کرتا ہوں، بخدا آپ اس پر غور کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ ضاد کو کہہ رہے یہ مشکل ترین حرف ہے، میں کہوں گا کہ یہ بالکل آسان ترین حرف ہے، آسان ترین۔ اب اس کو دیکھیں ہمارے زبان میں، اردو زبان، اردو زبان، ہندی زبان، کسی بھی زبان میں جو ہم عین اور حا، غین اور خا، کاف اور قاف، ان حروفوں کے مخارج ہمارے عوام بالکل ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے آپ دیکھیں، عام سا ایک عالم دین سے بھی آپ پوچھیں، وہ کہے گا کہ عمران خان۔ آپ نے پہلے فیصلہ دیا قرات پڑھاتے وقت آپ نے کہا کہ لحن جلی سے بچنا ہے، اور لحن جلی کے تعارف آپ نے یہ کیا کہ حرف سے حرف کو بدل دینا، زیر کے جگہ میں زبر پڑھنا، زبر کے جگہ میں پیش پڑھنا، مطلب
یعنی جس کو حرکت کہتے ہیں ان کو یعنی بدلنا، اور جہاں مت کرنا ہے، جہاں گننا کرنا ہے تو گننا نہ کرنا، اور جہاں گننا کرنا ہے گننا یعنی نہیں کرنا. تو ان چیزوں کو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ ذہن جلی ہے، اور اس طریقے سے طالب علموں کو سمجھایا جاتا ہے. اس طرح اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو میں آپ سے عرض کروں جو عین ہے اور حمزہ ہے، جس کو علی حرکت دینے کے بعد وہ ہم زیر زبر پیش جزم ہونے کے بعد وہ حمزہ بنتا ہے، لیکن علیف ہے. اب یہ جب وہ حمزہ ہے تو عمران خان ہر بندہ عمران خان بولتا ہے. اب یہ تلفظ دیکھیں، کوئی بھی شخص عمران خان بولتا ہے. اب اگر بولیں گے تو یہ عین کا لفظ، عین کا حروف، عین کا مخارج میں کہوں گا مشکل ترین ہے، لیکن اگر عین کے بجائیں آپ اس پر فتویٰ دیجئے کہ عمران خان پڑھیں. میں ایک قرات آگے پڑھتا ہوں، آگے کی طرف پڑھتا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس طریقے سے یہ آیت اگر ایک قاری صاحب، ایک مفتی صاحب، ایک مفسر صاحب، ایک شیخ القرآن، ایک شیخ الحدیث اگر پڑھیں، ان کی نماز ہوگی؟ ہاں نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے آپ نے حرف کو بدلنا، عین کو وہاں آپ نے استعمال نہیں کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کے بجائے علی العالمین پڑھیں گے، آپ کی نماز ہوگی. جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی، تو قرآن کی یہ حرف جو زبان کے کروار دال کے ساتھ لگا کے بات، اس کو آپ اس کو دال کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اب یہاں جا کر وہ حمزہ کے ساتھ جو تشبیہ دے رہے ہیں، اور ہا کے ساتھ ہا کو تو تشبیہ دے رہے ہیں. تو اب اس کو تو آپ توجہ دے رہے ہیں، اس کے طرف تو آپ طالب علموں کو، علماء کو بھی آپ متوجہ کریں. لیکن اس حرف کو مکمل طور پر قرآن سے نکال دینا، یہ قرآن کی خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ہے، کیونکہ سبا مثانی اور قرآن عظیم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تعریف کی ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، اور غیر مغضوب علیہم والضالین کو غیر مغضوب علیہم والضالین پڑھ کے اس کو حذف کر دیں گے تو وہ تو 6 آیتیں ہوں گی، 7 آیتیں تو نہیں ہوں گی، 6 آیتیں ہوں گی. 6 آیتیں پڑھ کے نماز ادا کرنے سے نماز ہوگی. ایک آیت تو آپ نے حذف کر دیا، مطلب درست تو نہیں پڑھا. اس پر آپ کو علماء کو، یہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو، ابوالخیر محمد زبیر صاحب کو، اور ہمارے مولانا عبد المالک صاحب کو، اور عبدالحق ہاشمی صاحب، یہ مکہ مدینہ میں پڑھ کے آئے ہیں. ان کے سامنے یہ جو تعریف ہو رہی ہے ان کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے ان کو سب کو خط لکھا، سب کو بتایا کہ آپ اس پر توجہ دیں. سارے مدارس میں جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ تر وہ انگریزی پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے. وہ مذاق سمجھتا ہے کہ میں اگر بولوں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں کہ بس اس کے گلے میں بات اٹک گیا ہے نا، اور بس یہ دعات کا مسئلہ دیکھو. بھائی دعات ہے، ہماری جان ہے، ہمارے زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. پورے قرآن میں سے اس حرف کو 1607 مرتبہ یہ حرف استعمال ہوا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے جگہ بس ہمارے بڑے بڑے لیڈر صاحبان عرض پڑھ رہے ہیں، ہے نا، عرض پڑھ رہے ہیں. میری بیٹی نے ایک مرتبہ توجہ دلائی، کہنے لگے سورہ قمر میں ایک آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی رب ناظرہ، اور ایک کو آپ ناظرہ کو ناظرہ اور ناظرہ کو بھی ناظرہ پڑھیں گے تو آپ نے یہ تحریف کیا نہیں کی. ناظرہ مانی روشن چہرہ ہونا، تورو تازہ چہرہ ہونا، ہے نا، اور ناظرہ مانی دیکھنا. آپ اس کو بھی ناظرہ پڑھ رہے ہو، اس کو بھی ناظرہ. آپ کو اتنے احساس نہیں ہو رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اذا زلزلت الارض، ارض مانے سارے کائنات. اگر اس کو آپ المنجد دیکھیں، یہ دارالعلوم والوں نے چھپی ہی یہ لغت، اس میں لکھا ہوا ہے ارض مانے سنوبر کا درخت. آپ پورا قرآن میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض پڑھا رہے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزلہ، آپ کا اذا زلزلت الارض زلزلہ آپ پڑھیں تو آپ بتائیے کہ سنوبر کو درختوں پہ ہلایا جائے گا، اس میں زلزلہ آئے گا، وہ اس میں سے جو لوگ مدفون ہیں وہ نکل آئیں گے، ہے نا. کتنے تحریف کی، کتنے غلط ترجمہ ہو جائے گا. حالانکہ ارض کا معنی سارے کائنات. اس میں جب زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے بعد
پھر دوبارہ زلزلہ آئے گا جو مطلوب سارے لوگ یعنی مٹی کے اندر سے نکل آئیں گے، قال الانسان ہمارا، وہ کہیں گے ہڑبڑا کر کہیں گے کیا ہو گیا، ہے نا. آپ اتنے آپ اتنے اس بات کو طرف توجہ نہیں دے سکتے کہ میں ارجن پڑھ رہا ہوں اور اس کا کیا معنی ہے. آپ تو بڑے بڑے عالم ہیں، مولانا ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی یعنی عربی کے اسکالر ہیں. اب اس قرآن کو تلاوت درست انداز میں پڑھنے کے ابھی تو بعض دران ہیں نا. عربی میں لوگوں کو دعات بھی کہتے ہیں، نطق کو دعات بھی کہتے ہیں، نطق کو دعات بھی کہتے ہیں لوگ، ہے نا. ایک ہی حرف کے بنے یہ اتنا اہم ترین حرف ہے نا. اس کو آپ میں نے جو کہہ رہا ہوں نا، تو اس میں چونکہ آپ یہ جانتے ہیں غیر مغضوب علیہم الضالین، یا اللہ یہودیوں کے اور نصارہ کے راستہ پر مجھے نہیں چلا. جب آپ اس کو غیر مغضوب علیہم الضالین پڑھیں گے، سارے علماء نے کہا اس کو کوئی معنی مطلب نہیں ہے، گویا کہ یہ حذف ہو گیا، ہے نا. آپ یہ آیات کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس پر علماء سے اور قاریوں سے التماس کرتا ہوں توجہ دیں. اس میں یہاں جھگڑا فساد کرنے کا، بحثہ مسیح کرنے کا، مناظرہ کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت فرمائے گا. اگر آپ نے ہمارے باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تو بھائی آپ اپنے لیے انہیں خرید لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا. ہمیں اللہ نہیں البلاغ انا فذکر انما انت مذکر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو تسلیت دی، بس تمہارا کام ہے تذکرہ کر دینا، یاد دہانی کرا دینا، ان کو بتا دینا، صحیح بات ان تک پہنچا دینا. ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ نہیں مانو گے اس کو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.